کہ کل اور پرسوں کے شور شرابے اور ہنگامہ آرائی نے حضور داتا علی حجویری کی مسجد کا تقدس پامال نہیں کیا. آپ نے فساد پھیلانے کے لیے لبیک یا رسول اللہ کے مقدس نعرے کو استعمال کرنا چاہا ہے. ہم نعرے کو غلط نہیں کہتے. آپ جوتے اچھالیں، آپ طوفان بدتمیزی بپا کریں تو وہ درست ہے، کوئی اور فرقہ کرے تو آپ ایک جگہ پہ نرغے میں پھنس چکے تھے اور آپ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پسینے چھوٹے ہوئے تھے. وہی شخص آپ کا محسن بنا، وہی شخص آپ کو وہاں سے اس نے ریسکیو کیا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کے نکال لایا تھا میرے خیال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک نہایت اہم مسئلہ پر گفتگو بھی کریں گے، اظہار افسوس بھی کریں گے. جب سوشل میڈیا پر یا کسی سورس سے کوئی موقف سامنے آتا ہے تو ہمارے ہاں ایک ریت بن چکی ہے کہ ہم جس کو مرضی ہے جہاں سے اٹھا کے کسی بھی گروہ میں ڈال دیں، اسے اپنا حق سمجھتے ہیں. میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میری یہ گفتگو کسی پلیٹ فارم سے نہیں ہے، کسی خاص گروہ یا کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے. اہل سنت کے اور حقوق اہل سنت کے دفاع کے لیے اور ان کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو ایک تنکے کا جو سہارا ہو سکتا ہے اس کی مانند یا کم از کم مذمت کرنے اور ناپسند کرنے والوں میں اور دل میں برا جاننے والوں میں اپنا نام لکھوانے کی غرض سے نظر سراسر اصلاح کے جذبے کے ساتھ میں یہ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. میرا تعلق کس جماعت سے ہے، میں کن علماء میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، اس چیز سے قطع نظر بالکل اس سے الگ ہو کر یہ میر اشتیاق احمد کا موقف ہے. کسی کو اس سے اتفاق ہو تو بسم اللہ، کسی کو اختلاف ہو تب بھی بسم اللہ. جو میں دیانتداری سے درست سمجھتا ہوں اسے درست کہوں گا اور ہمیشہ کہوں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا. لیکن الحمدللہ حسب سابق آئندہ بھی اور آج بھی اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کہوں گا. کل اور پرسوں 2 دنوں میں ایک عجیب طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے موقع پر. کون ٹارگٹ تھا، کون اوفینسو تھا، ڈیفنس پہ کون تھا، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو کچھ ہوا، کیا وہ کسی درگاہ، کسی خانقاہ یا اللہ مسجد کے ماحول کے حساب سے اس کا جائزہ لیں تو کیا وہ جائز ہے، کیا وہ درست ہے؟ فرض کر لیں کہ جن لوگوں کے خلاف یہ ہنگامہ آرائی بپا کی گئی وہ لوگ غلط بھی ہیں. فرض کر لیں ان کا نظریہ درست نہیں ہے، وہ مسجد میں کھڑے ہیں اور ان کے منہ پہ قال اللہ وقال رسول اللہ کی صدائیں ہیں، وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، وہ قصیدہ بردہ شریف کی اشعار پڑھ رہے ہیں، وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کر رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی بھی ہیں. میں کسی کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ اس کو میں نے پہلے کہا کہ کسی کے دفاع میں، کسی کے خلاف اور کسی کے حق میں گننے کے بجائے بہتر ہوگا کہ ہماری ان گزارشات کو افراد اور جماعتوں کے ساتھ نتھی کرنے کے بجائے کرداروں کے ساتھ نتھی کیا جائے. کوئی شعور رکھنے والا دیانتدار شخص دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ دے جو طوفان بدتمیزی داتا صاحب پہ کل بپا کیا گیا یہ کسی طور پر بھی اس دہشت گردی سے کم ہے جو یہاں انتہا پسند دہشت گردوں نے کی. بس فرق یہ ہے کہ اس میں انسانی جانیں گئیں، اس میں مسلمانوں کی، سادات کرام کی، علماء حق کی، داتا صاحب کی عزتوں کو رولا گیا، اولیاء اعظام کی عزت کو رولا گیا، مسجد، محراب و منبر اور مجلس و خانقاہ کے تقدس کو رولا گیا. مقاصد شریعہ میں جہاں انسانی جان کا تحفظ ہے وہاں انسانی اور مسلمان کی اور انسان کی عزت کا تحفظ بھی مقاصد شریعہ کا حصہ ہے. اس کی عزت، اس کا جان و مال، یہ سب شرعی مقاصد میں شامل ہے. صرف جان تو نہیں ہے اس میں شامل، جان لینا بھی مقاصد شریعہ کی مخالفت اور اس سے غداری ہے. کسی کی عزت کے در پہ ہونا بھی. تو میں تو یہ سمجھ نہیں پایا کہ جو کام 1000 سال میں خوارج نہ کر سکے، جو کام خانقاہوں کے بدترین دشمن نہ کر سکے، وہ خانقاہوں کا لنگر کھانے اور لنگر پہ پلنے والے کل اور پرسوں کر گئے. وہ علماء جو احتجاج کرنے والوں یا نعرے لگانے والوں کو پسند نہیں تھے، جب ان کی تقاریر شروع ہونے لگیں تو اس کے دوران شور شرابہ شروع کر دیا گیا. پہلے دن نعرے بازی کی گئی علماء کے خلاف، سادات کرام، یہ حیا کیے بغیر
ورنہ ہمارے ہاں تو کبھی یہ اس طرح کا احتجاج اپنے محلے کے چودھری کے خلاف تو کر کے دکھاؤ، اپنے ملک کے خلاف، اپنے راجے کے خلاف تو کر کے دکھاؤ۔ وہاں تو ساری زندگی آپ دب کے رہتے ہیں 20,000 15,000 تنخواہ کے نیچے، اور ملازم بن کر گزارا کر جاتے ہیں، اور ان کی کڑوی باتیں بھی برداشت کرتے ہیں، اور کبھی بھی جرت اظہار نہیں کیا آپ نے۔ ایک سید کی درگاہ پر سادات علماء کو آپ نے رسوا کرنے کی کوشش کی۔ چلیں، آپ کا جمہوری حق کیا، اگر آپ یہی سمجھتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ حق دوسرے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میری نظر سے آیت کی وجہ سے پورا تو نہیں سن سکا، لیکن کچھ میں نے ان کے ارشادات سنے۔ علامہ سعید احمد اسد صاحب کا ایک بیان بڑا درد بھرا اور افسردہ انداز میں انہوں نے بیان دیا، اور بڑی پیار اور محبت کے ساتھ تربیت کرنے کی کوشش کی، دل خوش بھی ہوا، حوصلہ بھی ملا۔ اس میں بھی انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو سامنے رکھا ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ آج آپ کسی جگہ پہ ایک زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ نے دوسروں کے خلاف شور و غوغا کیا ہے تو کل دوسرا کوئی اکٹھا ہو کے آپ کا مواخذہ یا آپ کا محاصرہ نہیں کر سکے گا۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے، یہ شور و غوغا، یہ طوفان بدتمیزی تو ان لوگوں کے خلاف آپ نے کیا ہے اور کروایا ہے صاحب۔ میں ابھی نہ اس سائیڈ کے نام لیتا ہوں نہ اس سائیڈ کے، کسی ڈر سے نہیں، کسی جھجک سے نہیں، کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں ہے۔ اظہار حق کی جرت مولا علی کی محبت نے ہمیں عطا کی ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تیار کردہ جماعت نے ہمیں عطا کی، لیکن حالات کے پیش نظر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آگ مزید بڑھے نہ، شاید ہمارے گزارشات معروضات کسی کے پلے پڑ جائیں، 2-4 لوگ ہی اس میں سے اپنی اصلاح کر لیں۔ چلیں 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مسجد تھی جہاں یہ طوفان بدتمیزی بپا ہوا، داتا صاحب کی درگاہ تھی۔ یہ کسی اور مسلک کے لیے درگاہیں اور خانقاہیں، اگر تو آپ نے مرزا جیلمی کی تقلید شروع کر دی ہے اور بابوں کے اور داتا صاحب کی نسبتوں کے آپ مخالف ہو گئے ہیں تو آپ کو سلام ہے بھائی، آپ کرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ خود کو اہل سنت کہلواتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے طریقہ پر کہلوانا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ آپ کا درست نہیں ہے۔ مسجد کے تقدس کے حوالے سے فتاوی رضویہ شریف کی 8ویں جلد میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال کیا گیا مسجد میں شور و غوغا کرنے کے حوالے، تو آپ نے فرمایا مسجد میں بے جا شور و غل کرنا اور مسجد کے تقدس کو پامال کرنا یہ حرام ہے، فعل حرام کے آپ مرتکب ہوئے ہیں صرف شور و غوغا کر کے۔ اور اس کے ساتھ دوسری طرف اب یہ نہ کل کہنے بیٹھ جائیے گا کہ جی یہ لبیک کے نعرے کو شور و غوغا کہہ رہے ہیں، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ آپ نے اگر ایک طرف لبیک کا نعرہ لگایا دوسری طرف قرآن پڑھا جا رہا تھا، کہ قرآن پڑھنے کی آوازوں کے سامنے لبیک کا نعرہ لگایا جائے گا؟ دیکھو، میں لبیک کے نعرے کو شور و غوغا نہیں کہہ رہا، میں آپ کی طوفان بدتمیزی ہا ہا کرنے کو، اچھل کود کو، پھر نوجوانوں کو اوپر اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے، اور وہ داتا صاحب کی مسجد میں کھڑے ہو کر جوتے لہرا بھی رہے ہیں اور ایک نے جوتا اچھالا بھی۔ یہ تو آپ نے جھوٹ پہ کمر کسی ہوئی ہے، آپ تو بڑی بڑی ہستیوں پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، تو داتا صاحب کی درگاہ کے کسی واقعہ کے بارے میں جھوٹ بولنا آپ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ خاص طبقہ ہے جس سے میں مخاطب ہوں۔ تو جی فلاں کو جوتا پڑ گیا، فلاں کو پڑ گیا، وہ پڑا کسی کو نہیں لیکن آپ نے اچھالا ضرور ہے۔ اس اسٹیج کی طرف جوتا اچھالا گیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی تھی۔ این اس وقت آپ نے اسٹیج کی طرف جوتا اچھالا جب وہاں درود شریف ہو رہا تھا، جب وہاں قصیدہ بردہ شریف ہو رہا تھا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے۔ آپ نے نعت پڑھے جانے والے جس اسٹیج پہ نعت پڑھی جا رہی ہے اس کی طرف جوتا اچھالا ہے۔ آپ گستاخ رسول نہیں ہے۔ آپ کو جو اچھا نہ لگے، جس کا بیان جس کا کلام آپ کو اچھا نہ لگے، آپ اسے گستاخی کے کھاتے میں ڈال دیں۔ آپ پہ 295 نہیں لگے گا۔ آپ نے اللہ کے کلام کی بے حرمتی کی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر تقدس نسبت کی بے حرمتی کی۔ میں صرف خون والی نسبت کی بات نہیں کر رہا، رسول پاک کا ذکر ہو رہا ہے جس اسٹیج پہ، اس کی طرف آپ نے جوتا پھینکا ہے۔ میں پوچھ رہا تھا کہ اگر کوئی مخالف بھی کسی سٹیج پہ کھڑا ہو کے رسول اللہ کی بات کر رہا ہے، این اس وقت جب وہ حدیث پڑھ رہا ہے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھ رہا ہے، آپ کا ذکر خیر کر رہا ہے، اس دوران آپ کو اخلاقیات، فتویٰ، مذہب، تعلیمات یا کوئی تہذیب یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ اس وقت جب کہ وہ اتنا عظیم کام کر رہا ہے، آپ کے پاس فرصت ہے نا، اس کو تقریر کر لینے دیجئے، آ جائے گا وہ باہر، آپ میں جرت ہے تو اس کو آپ پروسیڈنگ میں لے آئیں، عدالت میں لے آئیں، آپ میں جرت ہے تو آپ اسے کسی علمی میز پر بٹھا کر اسے شکست دے دیں، آپ مکالمہ کے ساتھ، آپ گفتگو کے ساتھ اس سے بات کر، ڈائلاگ کر لیں اس سے۔ فتویٰ تو آپ کے پاس فتویٰ کی مشینیں ہیں، فتوے لے آئیں۔ اور اتنے ہی آپ انتہا پسند ہو گئے ہیں کہ ذاتی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، ماورائے عدالت، ماورائے قانون، ماورائے ریاست، تو آپ اسے راستے میں پکڑ لینا۔ ممبر پر جب وہ کھڑا ہے اور پڑھ بھی قرآن رہا ہے، یہ مسجد میں
کوئی مانگنے والا کھڑا ہو جائے تو آپ اسے پڑھ جاتے ہیں. کوئی آپ کی اجازت، امام صاحب کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ کسی اچھے مقصد کا اعلان بھی کر رہا ہو تو آپ اسے پڑھ جاتے ہیں. داتا صاحب یہ ساری بدتمیزی آپ نے کس سے پوچھ کے کی؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا کیا اس دور میں یہ معنی نہیں ہوگا کہ جب رسول معظم کا ذکر خیر آ جائے تو تمہاری زبانیں گنگ ہو جائیں، تم سراپا ادب بن جاؤ، اور جہاں جس سٹیج سے رسول اللہ کا ذکر پاک اور حدیث بلند ہو رہی ہے آپ اس کی طرف جوتے اچھالیں، اور جوتا اچھالنے والے اس بدتمیز زمانہ کو آپ باہر نکل کر اپنی پگڑیوں اور داڑھیوں سمیت ہار ڈالیں. آپ نے اسلام کے تشخص کو اتنا دھندلا کرنے کی کوشش کی، اور ہوگا نہیں انشاءاللہ، آپ دھندلے ہوں گے، آپ مٹیں گے. خدا را اس روش کو بدلیے. میرے خلاف تو کوئی کمپین لانچ نہیں ہوئی نا، میں تو وکٹم نہیں ہوں اس واقعہ کا. داتا علی حجویری نے ہمیں دیا ہے، وہ کاز ضرور متاثر ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ملک کے اکابرین، علماء، مشائخ اور جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں علمی، ان سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. حکم شرعی اس کے اوپر لگایا جائے، ورنہ کوئی خانقاہ نہیں بچے گی، کوئی درگاہ محفوظ نہیں ہوگی. آپ جوتے اچھالیں، آپ طوفان بدتمیزی بپا کریں تو وہ درست ہے، کوئی اور فرقہ کرے تو وہ گستاخی ہوگی نہیں. پھر یہی حق آپ دیوبندی کو بھی دیں، یہی حق آپ اہل حدیث کو بھی دیں، دیگر فرقوں کو بھی دیں. کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ جو کچھ آپ کریں گے وہ جائز ہوگا؟ آپ کا قصور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے شور شرابہ کیا ہے، آپ نے عرس مقدس کی تقریب کو بند کروانے کی سازش میں آپ ملوث ہیں، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی. بیرونی ایجنڈا ہے یہ ایک. ہندوستان اور اس کی ایجنسیز اور را اور دیگر اس کے ادارے، انہوں نے ایک منظم سازش کے تحت پاکستان کے اندر دینی طبقات کو آپس میں لڑانے، اور خاص طور پر جو ہمارے شاعر دینیہ ہیں، جو عقائد نظریات ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کئی ایک روپ دارے ہیں. وہ ساری قوم کو تو یا سارے گروہ کو تو نہیں خرید سکتے نا، خریدتے وہ لیڈنگ رولز کو ہیں. لیکن یہ جو کمپین لانچ ہوئی ہے اس کے پیچھے یا اسرائیل ہے یا ہندوستان ہے یا پھر عالم وہابیت ہے، جس نے اہل سنت کی عقائد، نظریات، عقیدت، محبت کے اس سارے کے سارے نظام کو درہم برہم کرنے کی ٹھان رکھی ہے. یہ جو آپ نے بدتمیزی کی، اس کے بعد کیا حکومت کو یہ جواز نہیں مل گیا کہ اب داتا صاحب کے موقع پر ٹھیک ہے بھائی وہ ڈولچی آئیں اپنے ڈولیں اور ہیرونچی باہر بیٹھ کے ہیروئن پئیں اور چرسی اپنی چرس پئیں، ملنگ اپنے نعرے بلند کریں، لیکن سٹیج نہیں سجے گا کہ چونکہ سٹیج پہ پھر جوتے اچھالے جاتے ہیں، پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، سادات، پیران کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، تقدس پامال ہوتا ہے، دربار خطرہ ہے، نقص امن کا خطرہ ہے. یہ ساری چیزیں کیا آپ نے یہ گراؤنڈز نہیں فراہم کر دی حکومت کو اور اداروں کو کہ وہ آئندہ نہ کوئی تقریر ہو، نہ واعظ و نصیحت ہو، نہ تعلیم و تربیت ہو، بس جس طرح بعض جگہوں پہ روایتی میلے ہوتے ہیں، ڈھول تھاپ ہوتی ہے اور بھنگڑے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور ختم ہو جائے. پیسے تو تب بھی اوقاف کو پورے آئیں گے، چندہ اور وہ جو لوگ نذرانے دیتے ہیں وہ تو تب بھی پورے آئیں گے. آپ محرک ہیں، آپ نے داتا صاحب کے مزار مقدس پر یہ علمی نشستوں کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے. میں پھر کہتا ہوں مجھے سارے مجمع کی نیت پر شک نہیں ہے، کچھ دیکھی اندیکھی، کچھ تماشائی کے طور پہ کھڑے ہوئے ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے، لیکن جو آپ نے کارندے بھیجے، میں آپ کی زبان میں میں ان کو لونڈے تو نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ تو ہر روز کسی کو بھی، کسی بڑے سے بڑے عالم اور سید کو بھی لونڈا بول دیتے ہیں، اور یہ لفظ جچتا آپ کے ہی منہ پہ ہے، میں اور تو کچھ نہیں کہتا. لیکن جو آپ نے نوجوان بچے بیچارے مدرسوں کے برین واش کر کے بھیجے ہیں، وہ یا جہاں سے بھی لوگ ان کی دیکھا دیکھی ہم نوا بن گئے ہیں، انہوں نے ایک بنیاد فراہم کر دی ہے حکومت کو کہ داتا صاحب کے مزار پر عرس مقدس کے موقع پر یہ جو تعلیم و تربیت کی نشستیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. دوسرا، آپ نے بڑی سازش کے ساتھ آپ کے مد مقابل جماعت اور گروہ نے چونکہ بھرپور طریقے سے اس نعرے کو رواج بھی دیا، عام بھی کیا، اس نعرے کو پروان بھی چڑھایا اور اس نعرے کا فائدہ بھی لیا. آپ پیچھے رہ گئے، آپ نے اس نعرے کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ملک نبی پاک کی محبت کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور یہاں روزے اول سے لے کے روزے آخر تک سرکار کے ہی نعرے گونجیں گے. لیکن آپ کے کردار نے تو لبیک کے نعرے پہ پابندی لگانے کی بھی فضا ہموار کر دیا اور ماحول پیدا کر دیا. آپ نے اس نعرے کو کنٹروورشل کر دیا ہے، متنازع بنا دیا ہے. اس نعرے کو آپ کہتے تھے انہوں نے سیاسی بنا دیا ہے، لیکن آپ نے تو سیاسی بھی نہیں، اس سے بھی 4 قدم آگے. آپ جس طریقے سے آپ نے یہ نعرہ بلند کیا ہے اس سے، یعنی آپ قرآن کے مقابلے میں لبیک، حدیث کے مقابلے میں لبیک، درود کے مقابلے میں لبیک، آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی ہر چیز کو ہم لبیک سے روکیں گے.
تو کہنے والے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو قرآن و حدیث کے روکنے کے لیے ایک نعرہ وضع کیا گیا ہے، نہ کہ جذبہ ایمانی ابھارنے کے لیے۔ حالانکہ جن بزرگوں نے یہ نعرہ ابتدا میں لگایا اور پوری قوم محبت سے، سنی قوم جس محبت سے یہ نعرہ لگاتی ہے وہ تو جذبہ ایمانی سے لگاتی ہے، لیکن آپ نے اس نعرے کا بھی نہایت مس یوز کیا اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ میں اداروں سے کہوں گا آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی بگ کوسچن مارک ہے۔ ایک شخص لاہور میں بیٹھ کے، اس کے کارندے لاہور سے ہی سوشل میڈیا پر کمپین لانچ کرتے ہیں ایک ہفتہ تک یا کئی دنوں تک، اور وہ کہتے ہیں 3 دن وہاں موجود رہیے گا اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے۔ ایجنسیوں کے اور اداروں کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی؟ پھر چلیں پہلے نہیں پتا چلا آپ کو، ایک دن یہ سارا طوفان بدتمیزی بپا ہوا، آپ نے نیکسٹ ڈے کیا انتظام کیے اور اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے ارینجمنٹس کیا تھے اداروں کے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں ہمارے لوکل ادارے بھی چاہتے تھے کہ یہ کھل کر ننگے ہو جائیں اور ہم مذہب کو، وہ پھر یہ تمیز نہیں کریں گے کہ یہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں اور یہ اہل بیت اطہار کے ذکر سے چڑھنے والے ہیں۔ وہ تو داڑھی اور پگڑی دیکھیں گے، ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی پگڑی ادھر بھی پگڑی، ادھر بھی حلیہ ہے مذہب والا ادھر بھی ہے، تو وہ کہیں گے یہ سارے شر اور فتنہ کا پیکر ہیں، لہذا انہیں مزار سے اور کم از کم عرس سے دور ہی رکھا جائے۔ اداروں نے دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کیا، فرض شناسی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور خاموش تماشائی بن کر یہ طوفان بدتمیزی وہ بھی دیکھتے رہے اور اسے انجام تک پہنچنے دیا۔ وہ لبیک کا نعرہ آپ نے رسول اللہ کی محبت میں لگایا ہوتا تو کوئی کسی کو جرأت نہ ہوتی آپ کے اوپر بات کرتا۔ وہ آپ نے مسلمانوں کے جذبہ ایمانی اور عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھارنے کے لیے لگایا ہوتا تو ہم آپ کو سلام کر رہے ہوتے۔ آپ نے فساد پھیلانے کے لیے کلمہ حق کا سہارا لینا چاہا ہے، آپ نے فساد پھیلانے کے لیے لبیک یا رسول اللہ کے مقدس نعرے کو استعمال کرنا چاہا ہے۔ ہم نعرے کو غلط نہیں کہتے، لیکن آپ کی سوچ 100% مبنی بر شر ہے، اور آپ نے شر پھیلایا ہے، بغض کا اظہار کیا ہے آل رسول سے، سادات کرام سے، علماء اہل سنت سے، اور درگاہوں کے تقدس کو رولا ہے آپ نے۔ نہ قوم آپ کو معاف کرے گی، نہ تاریخ آپ کو معاف کرے گی، نہ اللہ اور اللہ کا رسول آپ کو معاف کرے گا۔ لیکن میں اپنی ذاتی حیثیت میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور حکام مقتدر اداروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پچھلے 1-1.5 ہفتے کا سارا اپنا جو ریکارڈ ہے سوشل میڈیا کا وہ نکالیے، اور داتا صاحب کے اور دیگر جو وہاں میڈیا کے کیمراز تھے ان کے ریکارڈ کی مدد سے تمام شرپسند عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اصل جو محرک ہیں، جو اس کو انیشیٹ کرنے والے ہیں، ان کو دکھ یہ ہے کہ انہیں یہاں تقریر کے لیے نہیں بلایا جا رہا۔ نہ کھیڈاں گے تو نہ کھیڈن دیاں گے، ہیں جی؟ یہ کھیل کی جگہ نہیں ہے باؤ جی۔ مار تو آپ کو داتا صاحب کی بھی پڑے گی، اللہ رسول کی بھی پڑے گی، بارگاہ سے بھی پڑے گی، اللہ کے ان محبوبوں کی بھی مار آپ کو پڑے گی، سادات کرام کی بھی پڑے گی۔ وہ جو بزرگ وہاں سے اس طوفان بدتمیزی سے دامن بچا کر اس گندگی جو وہاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس سے دامن بچا کے نکلے، آپ نے کہا فلاں بھاگ گیا اور فلاں بھاگ گیا، وہ بھی جوابی ایک لشکر لے کے آ جاتے اور داتا صاحب کے اس مزار مقدس کو خون سے نہلا دیتے۔ لاہور کے سینموں کے سامنے کتنے بچے بھیجے ہیں آپ نے وہاں فلمیں اور وہ جو اریانی اور فحاشی کو روکنے کے لیے؟ جواب دیں مولوی صاحب، آپ نے لاہور کے فحاشی کے اڈوں کے سامنے کتنے جوان بھیجے ہیں؟ نائٹ کلبوں کے سامنے کتنے جوان بھیجے ہیں؟ قادیانیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کے سامنے آپ نے کتنے بندے بھیجے ہیں؟ کیا کردار رہا ہے آج تک آپ کا؟ ہم احترام کی بات کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ صبح و شام زہر افشانیاں کرتے ہیں اور آگ اگلتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں محترم اپنا تو آپ نے سوچنا کوئی نہیں، وہ تو آپ سارا کچھ پہلے کھو چکے ہیں، شاید خدا کے لیے اہل سنت کا سوچیں۔ میں تصویریں بھیج دوں گا آپ کو ان لوگوں کی جنہیں آپ جس جرم میں آج رافضی کہہ رہے ہیں، تفضیلی کہہ رہے ہیں، اور جس وقوعے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اس وقوعے کو ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور وہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے، آپ کے معاون کے طور پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے تب انہیں گستاخ صحابہ نہیں کہا۔ جب آپ ایک جگہ پہ نرغے میں پھنس چکے تھے اور آپ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پسینے چھوٹے ہوئے تھے، وہی شخص آپ کا محسن بنا، وہی شخص آپ کو وہاں سے اس نے ریسکیو کیا۔ یہ اصل میں مجھے لگتا ہے نہ صحابہ کرام سے محبت کی بات ہے نہ اس شخص سے دشمنی کی، کیونکہ اس سے دشمنی بھی ہوتی تو اتنی وفاداری تو ہوتی ہے کہ آپ کو اس وقت وہ ایک قسم کے موت کے منہ سے نکال کے لانے والا وہی تھا۔ پھر جب آپ کسی ایک سٹ ان میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو افراد کی شدید ضرورت تھی اور آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، تو چند جو لوگ علماء مشائخ گئے تھے ان میں ایک وہ شخصیت تھی جنہیں آپ نے پہلے دن تقریر کرنے سے روکنے کی کوشش کی،
اور دوسرے دن وہ شخصیت بیٹھی ہوئی تھی جسے آپ نے دوسرے دن تقریر کرنے سے روکنے کی کوشش کی. تب آپ کو چونکہ افراد کی ضرورت تھی تو ان کی گستاخیاں بھی قبول تھی. آپ کچھ بھی کر لیں, کسی گستاخ کو بھی پہلو میں بٹھا لیں تو وہ دھل جاتا ہے. کس نے آپ کو یہ سٹیٹس دیا ہے کہ آپ حق کو باطل کا پیمانہ بن جائیں, کہ جسے آپ حق کہیں گے وہ حق ہوگا جسے آپ. اصل مسئلہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آپ سے چھوٹوں کے بھی نام آ گئے اس لسٹ میں خطابات کی میں, آپ سے بڑوں کے تو آنے ہی تھے, آپ کا نام نہیں آیا تقریر کرنے والوں میں. داتا علی حجویری کا عرس بھی ہوگا, بڑی شان و شوکت سے ہوگا, اور تعلیمات کا سلسلہ بھی چلے گا. آئندہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے انشاءاللہ تیاری کے ساتھ. کس چیز کی تیاری؟ قیام امن کی اور تقدس کے تحفظ کی پوری تیاری کے ساتھ انشاءاللہ اس عرس کو, آئندہ عرس کو اور تقریبات کو منایا بھی جائے گا. اور قطعی طور پر اہل سنت کی معمولات اور عقائد پر